بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صلوات. عزیزان محترم، عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یاد کیا کہ جس طرح علم میں سرکشی ہے اسی طرح طاقت میں سرکشی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ علم بھی کنٹرول میں رہے اور طاقت بھی کنٹرول میں رہے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آج کے انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے فطرت کو تسخیر کر لیا. اگر فطرت کو تسخیر نہ کیا ہوتا تو اتنے ہزار افراد میری نحیف آواز سن نہیں سکتے تھے. اگر فطرت کو تسخیر نہ کیا ہوتا تو اس وقت جو فوٹوگرافی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو سکتی تھی. اگر فطرت کو تسخیر نہ کیا گیا ہوتا تو اہل لاہور اور دوسرے شہروں کے دوسرے ملکوں کے لوگ جو اس وقت زندہ تقریر سن رہے ہیں وہ نہیں سن سکتے تھے. اگر فطرت کو تسخیر نہ کیا ہوتا تو آج سورج کی توانائی سے بجلی نہ بنائی ہوتی. اگر فطرت کو تسخیر نہ کیا ہوتا تو آج ستاروں پر کمندیں نہ ڈالی ہوتی. اگر فطرت کو تسخیر نہ کیا ہوتا تو تمہاری چاند گاڑی آسمان پر نہ اترتی. تو یقیناً تم نے فطرت کو تسخیر کیا. یقیناً تم نے فطرت کو تسخیر کیا. تمہارے خلائی سیارے مریخ کے پیچھے چلے گئے اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں آبادی ہے یا نہیں. یعنی تم نے ستاروں کے کمندیں ڈال دی. تم نے چاند سے پاؤں اتار دیے. تم نے سورج کی توانائی کو کھینچ کر بجلی بنا لی. تو ستاروں تک پہنچ جانا اور ہے، ستارے کو گھر میں بلا لینا اور ہے. بہت اچھا کیا، بہت اچھا. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا اپنے محترم سننے والوں کو کہ بھائی ستارے تک پہنچ جانا اور ہے، ستارے کو گھر پہ بلا لینا اور ہے، چاند پر پہنچ جانا اور ہے، چاند کے ٹکڑے بنا دینا اور ہے، بھائی سورج کی توانائی کو اسیر کر لینا اور ہے، اور سجدے کے لیے سورج پلٹا لینا اور ہے. دیکھو میں نے ایک جملہ کہا ہے، سجدے کے لیے سورج پلٹایا ہے، اقتدار کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو آج انسان کا دعویٰ ہے کہ اس نے فطرت کو تسخیر کر دیا. لیکن اگر میری مانو تو ایک جملہ کہوں، انسان اب بھی نہیں بدلا. یہ پہاڑ کل ان پہاڑوں سے بت تراش کر انہیں پوج رہا تھا. کل انہی پہاڑوں سے بت تراش کر انہیں پوج رہا تھا اور آج انہی پہاڑوں سے تیل نکال کر انہیں پوج رہا ہے. مزاج نہیں بدلا، معدنیات نکال رہا ہے،
تیل نکال رہا ہے تو پرستش کا انداز بدل گیا، پرستش نہیں بدلی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے بنیادی طور پر افادیت پسند. تو سننا، یہ عجیب و غریب جملہ میں نے کہا، اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں تک اس جملے کی پوری قوت پہنچ جائے، تفسیر ہو جائے. انسان ہے بنیادی طور پر افادیت پسند، یعنی میں آپ سے کیوں ملوں، میں آپ سے دوستی کیوں رکھوں، میرا آپ سے دوستی رکھنے میں فائدہ کتنا ہے، کتنا فائدہ ہے اور کیا فائدہ ہے. دونوں باتیں کہ میں آپ سے کیوں ملوں، آپ سے ملنے سے فائدہ کیا ہوگا، اور اگر میں ملوں تو فائدہ کتنا ہوگا. تو ہر انسان تعلق بناتا ہے فائدے پر. پوری دنیا کے معاشرے کے مزاج میں بات کر رہا ہوں، صرف تمہارے معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنا مطلب پرست ہے انسان اور کتنا خود غرض ہے انسان، کتنا خود غرض ہے کہ جب ملاقات کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس سے ملوں یا نہ ملوں، اگر ملوں گا تو نقصان کیا ہوگا، اگر ملوں تو فائدہ کیا ہوگا، اور اگر فائدہ ہوگا تو کتنا ہوگا. تو ٹھیک ہے نا. تو فائدے کی بنیاد پر توجہ ہے، فائدے کی بنیاد پر تم تعلقات بنانے کے عادی ہو، اتنے خود غرض ہو کہ جب ملتے ہو تو فائدے کے لیے، جب کسی سے دوستی کرتے ہو تو فائدے کے لیے، جب کسی سے محبت کرتے ہو تو فائدے کے لیے. تم خود غرض ہو نا. اللہ تمہاری فطرت کا خالق ہے، تو اس نے بھی طے کیا کہ اب میں بتلاؤں گا کہ اس فائدے کو کیسے استعمال کرو. تم لوگوں سے محبت کرتے ہو فائدے کے لیے، تو جنت دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اگر اس فائدے کو لینا ہے تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. سنتے جاؤ. تم فائدے کے لیے ملتے ہو نا، تم فائدے کے لیے ملتے ہو. پر تمہیں فائدہ بتا رہا ہوں. الحسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ، علی قسیم النار والجنہ. عجیب. سیدہ فاطمہ النساء اہل جنہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ الفاطمہ، سیدہ نساء اہل جنہ. تمہیں جنت کا راستہ بتا دیا کہ اگر فائدہ چاہیے تو ان سے قریب ہو جاؤ. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. میں تو بات کر رہا ہوں اسلامی برادری کی. قرآن مجید نے دو برادریاں بتلائی، ایک انسانی برادری، ایک اسلامی برادری. آرام سے سننا. سورہ توبہ 9واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے میں قرآن مجید نے آواز دی. دیکھو آیت پڑھ رہا ہوں میں 71ویں. اس آیت کو ویریفائی کر لینا جا کر. سننا آرام سے. والمومنون والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں. اب یہاں فائدے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایمان چونکہ قدر مشترک ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں. سن رہے ہو نا. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور خدا و رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ مومنین اور یہ مومنات وہ ہیں کہ جن پر اللہ ان قریب اپنی رحمتیں نازل کرے گا. سن لی آیت سن لی تو پھر وہاں لے جاؤ کیا تمہیں آج لے جانا مقصود ہے. والمومنون والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں. لفظ ذہن میں محفوظ ہو جائے. یامرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. سن رہے ہو نا. یؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں. یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. بھائی یہ ہے 71ویں آیت. اور اب 2 آیتیں اوپر پڑھ رہا ہوں، 67ویں 3 آیت اوپر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ. عجیب بات ہے، رکے رہنا خدا کی قسم. منافق مرد، منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں. پہچان لو منافق کو، جو برائی کا حکم دیتا ہوا ملے وہ منافق ہے. منافق کی پہچان بتلا رہا ہے اللہ. یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. بھائی عجیب بات ہے. ینہون عن المعروف، وہ اچھائی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہاتھوں کو باندھتے ہیں. سن لیا تم نے؟ دونوں آیتیں تمہارے سامنے آ گئی. اب مجھے اجازت ہے کہ میں کمپیریٹو اسٹڈی کر لوں، ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے کے سامنے رکھوں، 71ویں اور 67ویں. ذہن میں رہے، ذہن میں رہے. المومنون والمومنات، برابر میں کہا المنافقون والمنافقات، برابر ہو گئے جملے. بعضهم اولیاء و بعض کے دوست ہیں. ادھر کا بعضهم من بعض کے دوست ہیں. ادھر کا یامرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ادھر کا یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں. ادھر کا ینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. یہاں کا ینہون عن المعروف، اچھائی سے روکتے ہیں. برابر سے دیکھتے جاؤ. ادھر کا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ادھر کا یقبضون ایدیہم، ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں. آئے تو ٹھیک ہے نا، ملا لو بھائی. ایک آیت ہے 71ویں آیت سورہ توبہ کی، دوسری آیت ہے 67ویں آیت سورہ توبہ کی. ان دونوں کو جا کے دیکھ لینا. اور وہیں پہ یؤتون الزکات، زکات دیتے ہیں. مومن کون؟ جو زکات دے. منافق کون؟ جو ہاتھ باندھے یعنی نہ دے. سمجھ میں آیا؟ یؤتون الزکات، منافق وہ بھائی مومن جو زکات دے، منافق جو ہاتھ باندھے زکات نہ دے. بس طے ہو گیا کہ عالمی معاشرہ بچت کا معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ خرچ کرنے کا معاشرہ ہے. پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک؟ بھائی یہی تو وہ بات ہے جو میرے مولا نے اپنے خط میں لکھی. کیا کمال کا جملہ ہے. اور یہ جملہ خدا کی قسم اس جملے کو اصول بن جانا چاہیے، اس جملے کو انسانیت کا منشور بن جانا چاہیے. جب مالک اکثر کو گورنر بنایا ہے امیر المومنین نے مصر کا، تو بڑا طویل خط لکھا ہے اور وہ خط جو بڑا میں پایا جاتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ دیکھو مالک اکثر جو بھی آئے اس کا احترام کرو. اچھا قید نہیں ہے کہ کافر ہو یا مسلمان. بھائی میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کافر مسلمان کی اصطلاحوں سے. میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور آج عمل ہو رہا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے. میرے لیے تو بڑے پریشانی کا مرحلہ ہے نا. اچھا تو مالک اکثر کو گورنر ہے مصر کے، علی کے گورنر ہے. بڑا طویل خط لکھا ہے علی نے، اور اس خط میں آواز دی کہ دیکھو کوئی آ جائے، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، منافق ہو، کچھ بھی ہو، احترام کرنا. اور اب علی نے دلیل دی ایک سطر میں، کہنے لگے اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. بھائی آنے والا یا تو تمہارا دینی بھائی ہے یا تمہارا انسانی بھائی ہے. پہنچ رہی نا بات؟ اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. جو تمہارے پاس آیا ہے نا، یا تو دین میں تمہارا بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارا بھائی ہے. تو انسانیت کا احترام ملحوظ ہے. تو یہی تو لانا تھا. یعنی طاقتیں ممالک قتل کرنے پہ فخر کرتے ہیں، قتل کرنے پہ فخر کرتے ہیں. اسلام اس طریقے سے انسانیت کی حفاظت کرتا ہے کہ قرآن نے آواز دی. بھائی اس آیت کو سننا، اور اس آیت ہی سے میں آگے جاؤں گا.
من قتل، دیکھو تو انگریزی کتنی بری چیز ہے، من قتل. دیکھو یہ جن مسائل پہ میں بات کر رہا ہوں، واقعاً کل میں جیسا کہ کہہ رہا تھا، یہ مسائل ممبر کے نہیں ہیں، یہ تو کتابوں میں لکھے جاتے ہیں. لیکن چونکہ میں ایک انتہائی پڑھے لکھے شہریوں سے مخاطب ہوں، تو اب مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے الفاظ کی رسائی پہ اعتبار نہ کروں، لیکن آپ کی فہم و فکر پہ اعتبار کروں. ٹھیک ہے نا؟ بہت صحیح نا بات. اب اگر دقیق مراحل بھی ہو تو کوشش کرو کہ گزر جاؤ ان مرحلوں سے. دیکھو انسانیت کا احترام، من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے، یہ دیکھو عذر شرعی کو الگ کر دو، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتے فکأنما قتل الناس جميعا، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا اللہ کہہ رہا ہے. ومن احیاها، اور اگر کوئی مسلمان کی نہیں کسی انسان کی جان بچا لے، کوئی گفتگو مسلمان کی نہیں ہے، کسی انسان کی جان بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو کی جان کو بچا لیا. یعنی اللہ کی نگاہ میں ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. اب بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ تمہیں تو بڑے نازک مرحلے تک لے کے جانا ہے، اور اس نازک مرحلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام کا احترام انسانیت سمجھ میں آ جائے. من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. انسان کا احترام، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان کا احترام اللہ کی نگاہ میں اتنا ہے کہ ایک انسان قتل ہو گیا، پوری انسانیت قتل ہو گئی. تم نے ایک انسان کی جان بچا لی، پوری انسانیت کو بچا لیا. بھائی کمال ہے انسان کا احترام. بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، اگر ساکت کروا دے کوئی تو اگر 6 ہفتے کا ہے تو اتنا سونا دو، اگر 8 ہفتے کا ہے تو اتنا سونا دو، اگر 2 مہینے کا ہو جائے تو اتنی دیت دو. بھائی ابھی تو آیا نہیں ہے، ابھی تو آیا نہیں. کہا نہیں، انسانیت کا احترام آنے کے پہلے سے. خدا کی قسم اسلام کو سمجھو، خدا کی قسم قرآن حکیم کو سمجھو. میرا تو مشن ہی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اسلام کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں قرآن حکیم کیا ہے. آنے سے پہلے ابھی آیا نہیں ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ میں آیا ہے. بھائی دیت ایک اصطلاح ہے فقہ کی، اور فقہ کی کتابوں میں دیکھ لینا کہ کتنے دن کا حمل ہو اور اسے گروا دیا جائے یا کوئی گرا دے، دشمنی میں گرا دے، ٹھیک ہے نا، تو کتنی دیت دینی ہے پوری تفصیل دیکھنا. ابھی آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے احترام، ٹھیک ہے نا، آنے سے پہلے احترام، آنے سے پہلے احترام. بھائی بہت توجہ ہے. اور اب آگے چلا گیا تو اب تو مردہ ہے نا، اور تم ہو فائدے کے انسان، تو اب اس مرنے والے سے تو کوئی فائدہ رہا نہیں، تو اٹھا کے بھیج دو. بھائی بہت توجہ ہے، خدا کی قسم بہت توجہ ہے، بھائی بہت توجہ ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ معاشرہ افادیت پسند ہے، کس چیز میں کتنا فائدہ ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، وہ آ رہا تھا شاید فائدہ پہنچا جائے تو آنے سے پہلے احترام کر لیا. لیکن اب جو مر گیا اب اس سے تو کسی فائدے کی امید نہیں ہے نا، تو اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں پھینکیں گے. کیا کرو گے بھائی؟ بڑے احترام سے اسے غسل دیں گے، بڑے احترام سے اسے کفن پہنائیں گے، بڑے احترام سے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں گے. بھائی عجیب بات ہے، اور بڑے احترام سے اسے دفن کر دیں گے. تو اسلام انسانیت کا احترام بتاتا ہے کہ آنے سے پہلے بھی قابل عزت، جانے کے بعد بھی قابل عزت. سمجھ رہے ہو کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو اب ایک طرف اسلام نے کہا، بھائی توجہ ہے کہ ایک ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی جان ہے، اور ایک طرف اسلام نے یہ کہا کہ آنے سے پہلے بھی احترام کرو، زندگی میں تو کرو گے ہی، جانے کے بعد بھی احترام کرو.
اور دوسری طرف خون ہے انسان اتنا عرضہ کہ جب چاہو مار دو، جب چاہو کسی کو فنا کی گھاٹ اتار دو، جب چاہو کسی کو موت کی بھیٹ چڑھا دو. ہو رہا ہے نا یہ. پوری 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 دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. اپنے مفاد کے سامنے بڑی بڑی قومیں پورے پورے ملک نہیں دیکھتی، جہاں چاہتی ہیں حملہ کر دیتی ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا کیا؟ تو بھائی یہ جھگڑا انسان کی بے احترامی اور انسان کا احترام، یہ جھگڑا کوئی آج کا تو نہیں ہے 1999 کا. یہ جھگڑا تو ازل سے آ رہا ہے. کہا کہ سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے. کہا نہیں سجدہ کر، اس میں میری روح ہے. بات مکمل ہو گئی، میری بات مکمل ہو گئی. اللہ نے کہا ابلیس سے سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر. کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے. کہا نہیں نفخت فیہ من روحی، اس میں میری روح ہے، سجدہ کر. بھائی عجیب کمال ہو گیا، عجیب کمال ہو گیا. ابلیس نے کہا مٹی ہے، بس مٹی ہے، سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ہو مٹی لیکن میری روح ہے، سجدہ کر. تو اب جو آدم کو مٹی سمجھے گا وہ قاتل بن جائے گا، جو آدم کو روح الہی سمجھے گا وہ احترام کرے گا. بھائی پہنچ رہی ہے نا بات. بھائی اللہ نے، اب سنو آرام سے سنو. کل رات کو میں کہیں کہہ رہا تھا کہ میں جس طریقے سے آج بول رہا ہوں ویسے سنو. تو اب یہاں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج جس طریقے سے میں بول رہا ہوں اس طریقے سے سنو. اور میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی میسج تم تک پہنچ جائے. اللہ کافروں کو پیدا بھی کر رہا ہے، کافروں کو رزق بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو مارنے کا حق کس نے دے دیا؟ اچھا وہ تو ڈیبیٹ ہے کہ کون کافر ہے کون مسلمان، میں اس میں بات نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں کافر ہوں تم مسلمان ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کافر ہو. ٹھیک ہے، یہ تو میں سیدھی باتیں کر رہا ہوں، انسانی بات. بس میرے دوستو، تو اللہ کافروں کو، کیا اللہ نے کافروں کی پیدائش روک دی؟ اب کافر نہیں پیدا ہوتے، ہو رہے ہیں نا. اچھا تو کیا رزق دینا بند کر دیا؟ کیا مکانوں سے کافروں کو نکلوا دیا اللہ نے؟ کیا کیا؟ تو بھائی جب اللہ کافروں کو رزق دے تو آپ کون روکنے والے؟ جب اللہ کافروں کو زندگی دے تو آپ کون سب کرنے والے؟ بھائی عجیب کمال کا مرحلہ ہے، عجیب کمال کا مرحلہ ہے. ایک ایسا کافر جو زبان رسول کا سند یافتہ کافر ہے. سننا یہ جملہ سنا تم نے؟ زبان رسول کا سند یافتہ کافر. بھائی کافر تو بہت تھے مگر رسول نے کبھی کبھی کہیں بیان کر دیا کہ کون کافر ہے کون نہیں. کافر تو بہت تھے نا، لیکن زبان رسول کا سند یافتہ کافر پہچانو گے اسے؟ تم سے بہتر اسے کون پہچان سکتا ہے؟ تم ہی پہچانتے ہو اسے. جب علی جا رہے تھے عمر ابن عبد خود کے مقابلے پر تو رسول نے کہا تھا یا نہیں برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ؟ کہا تھا نا. تو عمر کو کیا کہا رسول نے؟ کفر کل، کفر مکمل. تو زبان رسول کا سند یافتہ کافر ہے نا بھائی، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. آئے علی اس کے مقابلے پر، خندق کو نہیں بیان کروں گا لیکن سنو کبھی ایسے بھی سنو. آئے علی اس کے مقابلے پر اور علی نے 3 باتیں کہی. بھائی سننا، کہا اسلام لا، کہا نہیں لاؤں گا. یہی کہا تھا نا، کہا اسلام لا، کہا نہیں لاؤں گا. کلمہ پڑھ اسلام لا، نہیں لاؤں گا. کہا اچھا دوسرا مطالبہ واپس چلا جا.
واپس چلا جا. نہیں واپس جاؤں گا. عرب کی عورتیں ہنسیں گی. یعنی میں اگر پلٹ گیا میدان جنگ سے، اگر میں میدان جنگ سے پلٹ گیا، اگر میں میدان جنگ سے پلٹ گیا تو مجھ پر عورتیں ہنسیں گی. کافر تھا مگر غیرتدار تھا. بھائی سننا کہ تمہیں لے کر جانا چاہ رہا ہوں میں. جس مرحلے تک لے جاؤں گا وہ مرحلہ یہی تھا. اسلام لا. علی کا مطالبہ کہا نہیں لاؤں گا. کہا پلٹ جا. کہا نہیں پلٹوں گا. کہا اچھا پہلے تو بات کر. کہا اس کے لیے میں تیار ہوں. خدا کی قسم میرے علی کو پہچانو. بھائی عجیب و غریب جملہ جا تمہیں لے کے آ گیا ہوں میں. خدا کی قسم میرے علی کو پہچانو. علی نے میدان جنگ میں 3 مرتبہ عمر کی زندگی بخشی. اسلام لا زندہ رہے. واپس چلا جا زندہ رہے. حملہ کر کے مجھے مار دے زندہ رہ. تو اسلام کی جنگیں زندگی کے لیے ہوتی ہے، مارنے کے لیے نہیں ہوتی. دیکھا تم نے میرے علی نے اس کافر کو جو زبان رسول سے سند یافتہ کافر ہے 3 مرتبہ زندگی دی یا نہیں. تو اب جہاد اسلامی اور جنگ اسلامی کا تصور تمہارے ذہن میں واضح ہوا. میں یہی لانا چاہ رہا تھا کہ جنگیں ہوتی ہیں زندگی دینے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں ہوتی. جیسے ہی امر مرا ویسے ہی وہ بھاگے. توجہ رہے یہ کہ علی کا کردار تمہارے سامنے آ جائے پھر میں آگے بڑھوں گا. 3 آدمی آئے تھے. جاؤ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کی کتاب میں. امر اکیلا نہیں آیا تھا. امر کے ساتھ 2 اور بھی آئے تھے، وہ بھی بڑے بہادر تھے. 3 تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا ان کے نام تاریخ میں نہیں تھی کہ وہ تھے کون، لیکن تھے بڑے بہادر. سننا یہ یعنی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں تمہیں روک رہا ہوں. اب ضرورت ہے کہ میں یہ میسج پہنچا دوں تاریخ کا. میں 3 آئے تھے نا تو امر کو تو قتل کر دیا علی نے. وہ 2 جو بڑے بہادر تھے جب دیکھا کہ امر ہی قتل ہو گیا تو رکنے سے فائدہ کیا ہے، وہ بھاگے. توجہ رہے وہ بھاگے میدان سے. اب مسلمانوں کو موقع مل گیا، انہوں نے ان 2 بھاگوڑوں کے پیچھے گھوڑے دوڑا لیے. میں سننا آرام سے سنو، یہ تمہارے سننے کا جملہ ہے اور شاید نہ سنا ہو. جنگ خندق میں میں نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ جو 2 بھاگے نا 2 کافر 2 بھگوڑے کافر جب چلے تو مسلمانوں نے ان کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے. وہ آگے بھاگ رہے ہیں، مسلمان پیچھے تعاقب کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا ان کافروں میں سے کہ بھائی یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ اس لیے کہ علی تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. بتائیے میں سن رہے ہو نا. اب وہ کافی حیران ہوئے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تو کانوں میں کافروں کی آ رہی ہے نا کہ پیچھے کچھ لوگ ہیں تعاقب کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے پوچھا کہ یہ کون ہے آنے والے. اس لیے کہ علی کا تو اصول ہے کہ وہ کسی جنگ میں بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے. تو طے ہو گیا کہ علی نہیں ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ علی نہیں ہے وہ تو بھاگتے کا پیچھا کرتا ہی نہیں. تو اب کافروں نے پھر گھوڑے موڑے اور ادھر گھوڑے مڑے ادھر مسلمانوں کے گھوڑے مڑ گئے. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے. ادھر مسلمانوں کے گھوڑے مڑ گئے. بھائی توجہ رہے
تو خندق کے میدان میں فیصلہ ہو گیا کہ علی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے، علی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، تو علی زندگی دینے آیا ہے، مارنے نہیں آیا. پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو بڑا نازک مرحلہ ہے، پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو اسلام تو تمہیں زندگی دینے آیا ہے، تم سے زندگی لینے نہیں آیا. تو تمہیں کیا حق ہے کافر سے حق حیات چھینو؟ جب وہ تم سے حق حیات چھیننے آ جائے تو تم مقابلے پہ آ جاؤ، اس کا نام ہے دفاع. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ احترام ہے انسانیت کا. پھر میں اب یہیں سے آگے جاؤں گا اور کسی مرحلے تک پہنچا کر گفتگو کر روکوں گا. یہ احترام ہے انسانیت کا کہ اگر بھاگ جائے چھوڑ دو. میں کیا بتاؤں کہ صرف حق حیات نہیں دیا، حق حیات نہیں دیا، انسانیت کا ایسا احترام اور انسانیت کا ایسا اعتراف جیسا اسلام میں اگر کہیں دکھلا دو تو میں ممبر کہنا چھوڑ دوں. بتاؤں یہ 2 پیسے کا گداگر، یہ گداگر. اب میں توحید نہیں کر رہا ہوں، میں تو تمہیں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. گداگر ہاتھ پھیلانے والا، ہاتھ پھیلانے والا. جانتے ہو معصوم نے کہا کہ اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے تو خبردار. اچھا جانتے ہو یہ جو ہاتھ پھیلانے والے پروفیشنلز ہیں نا، اسلام میں ان کی گواہی قبول نہیں ہے. تم سوچو گے نا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے یہی کہا نا کہ جس طریقے سے آج بول رہا ہوں ویسا مجھے بولنے دو. اسلام میں ہاتھ پھیلانے والوں کی گواہی قبول نہیں. کیوں؟ اسے کہ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس خراب کی، اور عزت نفس کا خراب کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس خراب کی، اور عزت نفس کا خراب کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور جو گناہ کبیرہ کرے وہ عادل نہیں ہے، جو عادل ہو وہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ ہے فقہ اسلامی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ ہے تمہارے اسلام کی فقہ. اچھا تو جس نے ہاتھ پھیلا دیا، حکم ہے معصوم کا کہ اسے جھڑکنا نہیں، کچھ رکھ دو اس کے ہاتھ کے اوپر. کہا فرزند رسول یہ کیوں؟ عجیب جملہ کہا امام نے، اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوالت ہے. کہنے لگے ایک تو اس نے ہاتھ پھیلا کر خود اپنی توہین کی، اور تم جھڑک کر کیا دوبارہ توہین کرنا چاہ رہے ہو؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. آج کی حد تک آل محمد جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے نا، آیا دروازے پہ دخل بات کیا، کھٹکھٹایا، نکلے. اچھا یہ سیرت بتا رہا ہوں علی کی، یہ سیرت بتا رہا ہوں حسن کی، یہ سیرت بتا رہا ہوں حسین کی، یہ سیرت بتا رہا ہوں سید سجاد کی. ایک کی نہیں. اچھا انہیں نہ سمجھنا کہ یہ کوئی مخلوق الحال لوگ تھے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ خاندان بنی ہاشم 30 پشتوں سے امیر تھے، کم سے کم 22 پشتے تو نون ہیں، معروف ہیں کم سے کم. اچھا بھائی کمال ہو گیا. سنو گے سید سجاد کا طریقہ زندگی شب قدر میں. اچھا سنو، دیکھو یاد رکھنا انسانیت کا احترام، اور بات کو نہیں روکوں گا لیکن یہ جملے تم تک پہنچ جائیں. امام کے پاس بڑے غلام تھے، سید سجاد کے پاس بہت غلام تھے، اور ظاہر ہے کہ بھائی جب غلام ہوں گے انسان ہے نا، آخر غلطی تو ہوگی. تو امام نے ایک بڑا رجسٹر رکھا ہوا تھا، جب کوئی غلام غلطی کرتا اس میں لکھ لیتے. یہ مخصوص سیرت ہے سید سجاد کی. غلام نے کوئی غلطی کی اسے لکھ لیا، دوسرے نے غلطی کی اسے لکھ لیا، تیسرے نے غلطی کی اسے لکھ لیا. ٹھیک لکھتے گئے. بات جب شب قدر آتی تھی تو سارے غلاموں کو بلاتے، اور بلانے کے بعد رجسٹر کھولتے، پھر پڑھتے کہ تو نے یہ غلطی کی، وہ کہتا کہ ہاں جب رسول اللہ غلطی تو کی. پھر دوسرا سوا پڑھتے تو نے غلطی کی، کہا جب رسول اللہ غلطی تو کی. تو سب سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرواتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ ہے. جب سارے غلام اعتراف کر لیتے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے
کہتے پروردگار قدر کی رات ہے، تیری رحمت کی رات ہے، پروردگار تیری مغفرت کی رات ہے. اب میں جیسے ان غلاموں کی غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں، مالک تجھے ان کا وعدہ میری غلطیوں کو تو معاف کر دے. یہ پہنچ گیا کردار آل محمد تم تک. یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. طریقہ تھا آل محمد کا کہ جب گھر کے دروازے سے کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے تو ایک پٹ کھولتے تھے اور دوسرے پٹ کی اوٹ سے اسے دیا کرتے تھے اور منہ موڑ کے دیتے تھے. کسی نے کہا فرزند رسول یہ طریقہ کیا ہے؟ کہا بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ نگاہوں سے نگاہیں میں جائے اور اسے شرمندگی کا احساس ہو جائے. یہ ہے کردار آل محمد. اب جملہ سنو، جملہ اور اسے ذہن میں رکھنا. میں بہت زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. یہ ہے کردار آل محمد، یہ ہے کردار آل محمد. ایک پٹ کھولا، دوسرے پٹ کے پیچھے سے دے دیا جو دینا تھا، منہ پھیر کے دے دیا. بھیا یہ نا حسین کے پاس ایک شخص آیا، خط لے کے آیا، سائل تھا. حسین نے خط جیب میں رکھ لیا، اندر گئے، ایک بڑی سی تھیلی اٹھا کے لائے درہموں کی اور اس کے ہاتھ میں دے دی. جب وہ چلا گیا نا تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ خط تو پڑھ لیتے، فرزند رسول آپ خط تو پڑھ لیتے. ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی بہت چھوٹی سی بات کہی ہو اور آپ نے اتنی بڑی تھیلی اسے اٹھا کے دے دی. کہا کہ بھائی میں نے خط نہیں پڑھا، میں نے تھیلی دے دی. اس لیے کہ جب تک میں خط پڑھتا رہتا وہ صبح میں رہتا کہ امام دیں گے یا نہیں. جب تک میں خط پڑھتا رہتا اسے شک رہتا کہ امام کی بارگاہ سے کچھ ملے گا یا نہیں. تو اب میں بھی تو کسی کی بارگاہ کا غلام ہوں. آ گئی بات. بھائی یہی تو میں کہہ رہا تھا اور اب ممبر سے کہہ رہا ہوں اور تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. یہ ہے میرے امام. اب ساری دنیا کی انسانیت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کسی دین میں ایسے ہو تو لائے. پہنچ گئی بات. پوری دنیا کی انسانیت کو چیلنج کر رہا ہوں. کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی گھروں میں ایسے ہو تو لائے. بھائی رسول مباہلے میں اسی لیے لے گئے کہ ایسے ہو تو لاؤ. بس تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اپنے محترم سننے والوں کو. لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں. یہ حد نگاہ تک محترم سننے والے کھڑے ہوئے، یہ حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے لوگ، میں ان سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ پوری توجہ اور پوری لگن کے ساتھ مجھ جیسے حقیر انسان کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں. کل مجھے کسی میرے محترم سننے والے نے خط بھیجا اور وہ خط عربی زبان میں تھا. تو پتا چلا کہ خط لکھنے والا پڑھا لکھا ہے. اس نے کہا جناب آپ نے کہا کہ راہب آیا تھا بیٹوں کے لیے، تو راہب کے تو معنی یہ ہے کہ جو شادی نہ کرے، ہے نا. تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ رسول کے پاس آ گیا تھا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے بیٹے دے دے، ہے نا. کتنا اچھا سوال ہے، کتنا خوبصورت سوال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اپنے محترم دوست کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دو الگ الگ واقعے تھے. نجران والا راہب اور تھا اور یہ دعا منگوانے والا راہب اور ہے. اور دوسری بات انسائکلوپیڈیا بیٹانی کا، بھائی راہبوں کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو شادی کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو شادی نہیں کرتے. بس اب اس سے زیادہ رحمت سماعت نہیں دوں گا. لیکن میرے دوست، بڑے پرانے دوست اشرف عباس صاحب، ان سے کسی ایسے مسلمان دوست نے ایک بات کہی جو قابل احترام بھی ہے، قابل عزت بھی ہے. اگرچہ میرے مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن میرے لیے تو سارے مسلمان برابر ہیں نا. اس لیے کہ میری نگاہ میں اسلام ہے شجر طیبہ اور یہ سارے مسلک اس کے پتے ہیں. تو میں تو تفریق نہیں کیا کرتا. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کا بھی شکر گزار ہوں، اس محترم سننے والے کا جس نے پوری توجہ سے بات سنی اور پھر اعتراض قائم کیا. تو اعتراض سنو، جواب جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں دے دوں، اور میں اب تم سے اجازت چاہیے. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت، تم میرے گلے کی خستگی دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. اس نے اعتراض کیا
کہ جناب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول قرآن کے لفظ لفظ پہ عمل کرتا ہے. میں نے کہا دعویٰ تو ہے, یہ تو میرا دعویٰ ہے, بلکہ یہ بہت چھوٹا دعویٰ ہے کہ رسول قرآن کے لفظ لفظ پر عمل کرتا ہے, بڑا چھوٹا دعویٰ ہے. میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ رسول کام کرتا جاتا ہے, قرآن بنتا جاتا ہے. میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں. میرے رسول نے چادر اوڑھی, میرے رسول نے کمبل اوڑھا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کی آیت بنی ہے نہیں. میرے رسول نے راتوں میں عبادتیں کی, کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, آیت بنی ہے نہیں بنی. تو میرا تو دعویٰ اور بڑا ہے, اور میں نے دلیل بھی دے دی. اب اس سے پوچھا کہ جب قرآن میں تھا ابنانا 3 اور 3 سے زیادہ, نسانا 3 اور 3 سے زیادہ عورتیں, انفسنا 3 اور 3 سے زیادہ مرد, تو رسول پھر ایک ہی کیوں لے گئے نفس میں, اور ایک ہی کیوں لے گئے عورت میں, اور 2 کیوں لے گئے بیٹوں میں, 3 سے زیادہ لے جاتے. اچھا سوال تو اچھا ہے, سوال نہیں واقعی اچھا ہے, اور میں شکر گزار ہوں اپنے اس سننے والے کا. بھائی کسی مسئلہ سے ہو, میرا دوست ہے, میں اس کی توفیقات کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ خدا اسے ہر جگہ محفوظ رکھے. بھائی سوال بڑا اچھا ہے کہ جب کہا ابنانا 3 سے زیادہ بیٹے, نسانا 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں, انفسنا 3 یا 3 سے زیادہ نفوس, تو رسول کم کیوں لے گئے؟ سوال تو اچھا ہے نا. اچھا تو سنو اور یاد رکھنا میرے جملے کو, اور اس جملے کو قیامت تک کے لیے یاد رکھنا. میں نے کہا جناب آپ سے کہہ رہا ہوں, کل میرے گھر میں مجلس سے, اور آپ نہیں, میں جملہ بدل دوں, کل آپ میرے گھر تشریف لائیے گا. جملہ کہا میں نے, کل آپ میرے گھر تشریف لائیے گا. اب پھر جملہ بدل رہا ہوں, کل آپ سب حضرات, آپ گھر کے سب افراد میرے گھر آئیں. اب آپ پوچھیں گے نا کیوں آئیں, تو میں نے کہا جناب مجلس ہے. اچھا دیکھیں, جب میں نے کہا تھا کہ آپ سب گھر کے افراد آ جائیں تو اس میں 2 مہینے کا بچہ شامل تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, جب میں نے کہا آپ گھر کے سب افراد آئیے گا, سب افراد آئیے گا, سب آئیے گا, تو 2 مہینے کا بچہ اگر گھر میں ہے تو شامل ہے یا نہیں ہے نا. اور لیکن جب میں نے غرض معین کر دی کہ مجلس ہے تو 2 مہینے کا بچہ خود نکل گیا. میں رکے رہنا, مجلس ہے تو 2 مہینے کا بچہ خود نکل گیا. تو حکم عام تھا کہ سارے بیٹے جائیں, ساری عورتیں جائیں, سارے نفوذ جائیں, اور پھر غرض معین کی کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے, تو اب وہ جائے جو سچا ہو, جھوٹا گھر میں بیٹھے. معین ہو گئی. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, تو پیغمبر اسی لیے انہیں لے گئے. کبھی پھر سے اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. پیغمبر اسی لیے لے گئے, انہیں پہچانو گے تو انسانیت کا احترام سمجھ میں آ جائے گا, انہیں پہچانو گے تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. میں کیا کروں, میں حیران ہوتا ہوں بعض وقت کہ ابن ملجم ابن عبد الرحمان ابن ملجم میرے علی کے خون کا پیاسا ہے. ہے نا, مار ڈالا میرے علی کو, عبد الرحمان ابن ملجم نے قتل کر دیا, خون کا پیاسا ہے. لیکن جب میرے علی نے پوچھا کیا میں تیرا برا امام تھا, تو کردار پہ کوئی الزام نہ لگا سکا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بس 2 جملے, اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یہ ہے انسانیت کا احترام. میں کہہ دیتا کوئی فرض جرم عائد کر دیتا, علی کے اوپر خون کا پیسہ تو ہے, قتل بھی کر دیا. علی پوچھے کیا میں تیرا برا امام تھا, تو فرض جرم نہ لگا سکا, کوئی تہمت کوئی الزام نہ رکھ سکا. یہ ہے کردار علی. اور اب انسانیت کا احترام, بیٹی زینب یہ جامع شیر رکھ دے, میرے قاتل کو بھجوا دے. یاد ہے نا, بیٹی زینب یہ دودھ میرے قاتل کو بھجوا دے. اب میرے جملے کی قوت کا اندازہ لگانا. علی
اپنے ہاتھوں سے قاتل کو جام شیر پلا دیں اور بات ہے، اور علی کی بیٹی باپ کے قاتل کو جام شیر دے دیں یہ اور بات ہے۔ اگر وہی دل جو علی کے سینے میں دھڑک رہا تھا زینب کے سینے میں دھڑک نہ رہا ہوتا، سمجھ گئے نا، تو کبھی وہ اپنے باپ کے قاتل کو جام شیر نہ بھجواتی۔ اسی زینب کے بیٹے ہیں اور محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار علی کے بھتیجے بھی ہیں، علی کے داماد بھی ہیں۔ جب حسین جا رہے تھے تو پیروں میں عبداللہ ابن جعفر کی تکلیف تھی، شہزادی سے کہا کہ ذرا بچوں کو اچھے لباس تو پہنا دو۔ شہزادی نے بچوں کو اچھے لباس پہنائے، آئے حسین کے پاس اور 7 مرتبہ بچوں کو حسین کے اوپر سے صدقہ کیا۔ اور کہنے لگے مولا میں تو نہ رہوں گا لیکن مجھے امید ہے کہ میرے بچے اپنی جانوں کو آپ کے اوپر سے قربان کریں گے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ کوئی جملہ سنو گے؟ جعفر طیار بہت بڑے بہادر تھے، غزوہ موتا میں سرداری اور علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے ان کے، اور رسول نے کہا کہ جعفر نور کے بازوؤں سے جنت میں پرواز کر رہے ہیں، جبھی سے لقب پڑا ہے جعفر طیار۔ ٹھیک، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، اور عبداللہ کے 2 بیٹے ہیں عون و محمد، ہے نا؟ اب یہ بڑی بحث ہے، اور علماء مقاتل نے بڑا اختلاف کیا ہے کہ جب سارے اصحاب شہید ہو گئے تو پھر پہلے کون گیا، اس میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا مسلم کا چھوٹا بیٹا عبداللہ ابن مسلم پہلے گیا تھا، کسی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ سنو گے؟ بس 2-4 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، 4 یا 5 دقیقوں کی زحمت ہے بس۔ جب اصحاب شہید ہو گئے نا، دیکھو اب تفصیل مختصر لینا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی۔ جب اصحاب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ عباس ہاتھ جوڑ کے آئے اور کہا مولا میرے بھائیوں کو جنگ کی اجازت عطا ہو۔ عباس کے بھائی گئے، 3 بھائی، آوازیں دیں بھائیوں نے شہید ہونے کے بعد، عباس گئے ان کے لاشیں اٹھا کے لائے، خیمے میں رکھ دیے۔ جب تینوں بھائی شہید ہو گئے نا، 3 بھائی، بس دیکھو میرے سینے میں دم نہیں ہے، آرام سے سنتے چلے جاؤ۔ جب 3 بھائی عباس کے شہید ہو گئے تو اب پھر گفتگو ہے کہ کون جائے۔ عباس چپکے سے اپنے خیمے میں گئے اور ایک 9 برس کے بیٹے کو لے کے باہر آئے۔ محمد ابن عباس کا 9 برس کا بیٹا، کہا مولا اسے جنگ کی اجازت ہو۔ حسین کانپنے لگے، کہا عباس کب تک ام البنین کی کمائی ہو جاتی ہے؟ عباس کب تک ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہوں؟ نہیں عباس یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ عباس نے بچے کو حسین کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا مولا اس بچے کو جنگ کی اجازت بتاؤ۔ سننا، تم رو چکے دیکھو مجلس مکمل ہو گئی، میں تو بہت مختصر مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، میں تو واقعے کو مکمل کر رہا ہوں۔ عباس نے محمد ابن عباس کو، بچے کو حسین کے قدموں میں ڈال دیا، مولا اسے اجازت عطا ہو۔ یہ خبر اندر پہنچی، فرزا نے جا کے کہا شہزادی زینب سے کہ بیوی عباس اپنے 9 برس کے بچے کو لے گئے ہیں اجازت دلوانے کے لیے۔ ایک مطلب جلال نے کہا میرے اون و محمد کدھر ہے؟ جلال میں میرے اون و محمد کدھر ہے؟ لوگوں نے بتلایا شہزادی بچے تو بڑے بگڑے ہوئے ہیں اور بار بار کہتے ہیں مامو جان ہمیں اجازت دیجیے، لیکن حسین دونوں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔
اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا. ادھر محمد ابن عباس کو جنگ کی اجازت ملی. اب گریہ کرو کسنا. محمد ابن عباس کو، عباس کے 9 برس کے بچے کو جنگ کی اجازت مل گئی. مقتل لکھتا ہے کہ عباس اس بچے کو مقتل پہنچانے خود گئے ہیں اور جھوک کے، چھوٹا بچہ ہے نا، عباس طویل القامت ہے، جھوک کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تو حیدر کرار کا پوتا ہے. بیٹے تو میرا بیٹا ہے، تو اگر قاتل تجھ پر تلواریں چلائے تو بھاگ کے خیمے میں نہ آ جانا. بچہ گیا. بھائی کتنی دیر لڑتا. بچے کی لاش کون لائے؟ جب بچہ چیخا ہے تو پتا عباس سے گھوڑے پہ ایڑ لگانی چاہیے. حسین آگے بڑھے، عباس کا بازو تھام لیا. کہا نہیں عباس نہیں، کسی باپ کے دل میں اتنی قوت نہیں ہے. کسی باپ کے دل میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے. اب میں حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ مولا جب علی اکبر پکارے گا تو کس کو دے